مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ تھا، اس میں سے عورتیں آیا کرتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں عورتیں بھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھتی، تو وہاں سے نہ خواتین گزر کے آتی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا یہ دروازہ ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہاں سے مرد نہ آیا، مرد وہاں سے نہیں آیا کرتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اسلام میں بڑی وسعت ہو گئی اور مسجد مردوں سے بہت بھرنے لگی، اور پھر جناب فاروق اعظم نے فرمایا دور کا تقاضا ہے کہ عورتیں اب گھروں میں رہیں، وہیں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ آئیں۔ جناب عمر نے روک دیا۔ اب بڑی سادی سی بات ہے، دروازہ عورتوں کے لیے تھا، عورتیں آتی نہیں، مرد بھی گزرنے لگے، سب وہاں سے آتے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے نہیں گزرا کرتے، گھوم کے اوپر سے بھی آنا پڑتا تو اور کسی دروازے سے آتے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ جناب ایک حکمت تھی کہ عورتیں آتی ہیں، اب نہیں آتی تو گزرے، اور مجھے حکمت کا نہیں پتا، مجھے وہ لفظ آج تک یاد ہے، حضور نے فرمایا یہاں سے مرد نہ گزرے، میں تو جب تک زندہ ہوں اس دروازے سے نہیں گزروں۔ ہمیں حکمت کا نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا اس میں حکمت تھی، فلسفہ تھا۔ کریم نے فرمایا نہیں گزرنا، لہذا ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ محبوب نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا، لہذا نہیں کرنا، طے کر لیا۔ فرمایا گزرے عورتیں چاہے نہ گزرے، حضور نے فرمایا تھا یہاں سے نہیں گزرنا، لہذا ہم نے نہیں گزرنا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ربیہ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو عبد الرحمن فروغ چلے گئے تھے جہاد کرنے۔ تابعین کا دور تھا، اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا کہ یہ علاقہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ چلے گئے جہاد کرنے۔ 27 سال واپس ہی نہیں آئے۔ جاتی دفعہ بیوی کو 30,000 دینار دے گئے تھے کہ خیال رکھنا، واپس آئے 27 سال کے بعد۔ مدینہ شریف میں رہائش تھی، دروازے پہ دستک دی، بیٹے نے دروازہ کھولا تو ہاتھ میں نیزہ تھا، کہنے لگے پیچھے ہٹ، تو کون ہے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ تو صاحبزادے کہنے لگے بابا تو کدھر سے آ گیا ہے، تو پیچھے ہٹنا، میرے گھر میں تو کیوں بغیر اجازت کے داخل ہو رہا؟ بات بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ جب وہ بحث طویل ہوئی تو اندر سے والدہ نے پردے کے بیچ سے سنا تو کہنے لگی بیٹا ہٹ جا، یہ تیرے والد آئے۔ ماں بھی بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، پر پتر لیٹا ہو نا تو باپ تو دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا رہتا ہے۔ باقی لوگ تجھے پیسے دیتے ہوں گے، تحفے دیتے ہوں گے، باپ تجھے اپنی جوانی دے دیتا ہے۔ تو والد نے بیٹے سے ملاقات کی، باپ بیٹا بڑا روئے۔ اب عصر کی اذان ہو چکی تھی مسجد نبوی میں، حضرت ربیہ چلے گئے نماز کے لیے۔ والد آئے تھے سفر سے، کھانا وانا کھایا، غسل کیا، فارغ ہوئے، پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ وہ میرا 30,000 دینار کدھر ہے؟ اہلیہ کہنے لگی آپ نا مسجد نبوی شریف جائیں، نماز پڑھ کے آئیں، بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ اب بیٹے جب گھر سے گئے تھے تو سادے لباس میں تھے، اب جب مسجد شریف پہنچے تو امامہ ہے، اور مسجد بھی معمولی نہیں، حضور کی مسجد ہے۔ اور حدیث پڑھانے کے لیے جب صاحبزادہ بیٹھا ہے تو سامنے حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام مالک جیسے لوگ، درس حدیث ہو رہا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے نا تو کسی سے پوچھتے کس کا پتر ہے، کس نصیبوں والی ماں کا بیٹا ہے، تو جن سے پوچھا تھا انہوں نے بتایا یہ کوئی ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں جو 27 سال سے جہاد میں ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ حضور کی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو گود میں آنسو گرنے لگے۔ واپس لوٹ کے گھر آئے تو سعادت مند بیوی کا چہرہ دیکھا تو چھلک پڑے آنسو۔ بیوی سمجھ گئی کہ پتر کو حدیث پڑھاتا دیکھا ہے، تو دیکھتے شوہر کو کہنے لگی میں نے نا آپ کا 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے میں لگا دیا ہے، مجھے بتاؤ میں نے پیسے ضائع تو نہیں کیے؟ تو ہاتھ اٹھائے اور کہا میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بہترین صلہ عطا کرے۔ بھائی یہ جو ذوق ہے نا، یہ جو ذوق ہے اس کو آپ سمجھیں، آپ اپنے بچوں کو کاش اس طرف لائیں۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو زنبور آ گئی، سمجھ لیں بچھو آ گیا، وہ کرتے میں گھس گیا، اس نے 17 جگہ پہ امام بخاری کو ڈانگ مارا، زخم ہو گئے، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد تسلی سے بیٹھے تو شاگرد سے کہنے لگے ذرا دیکھنا پشت پہ کیا ہے۔ آپ یقین کریں ہماری نمازیں تو ہیں پر سکون والی نہیں، وہ موبائل ہے وہ سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے، اور نماز کے بعد اس طرح سے لوگ موبائل کھولتے ہیں جیسے قبولیت کا کوئی میسج نہیں معاذ اللہ آ گیا کہ دیکھ لو قبول ہو گئی ہے۔ اتنی جلدی ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں، اطمینان قلبی نہیں۔ پڑھنی تو ہے، مزہ لے کے کیوں نہ پڑھیں، سکون سے کیوں نہ پڑھیں۔ کہا ذرا دیکھنا میری پشت پہ کیا ہے، تو شاگرد کہتے ہیں جب ہم نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کمر سے کپڑا اٹھایا 17 جگہ پہ زخم بنے ہوئے تھے، تو عرض کی حضور جب اس نے ڈانگ مارا تھا تو آپ نے توجہ نہیں کی؟ اور میں نے ایک سورت شروع کر لی تھی نماز میں تو دل نہیں کرتا تھا سورت چھوڑوں، میں نے پوری کر کے رکوع کیا۔